بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کل ویکسینیشن کا سلسلہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، پاکستان ہو، افریقہ ہو، کہیں بھی ہو، ویکسینیشنز بہت تیزی سے کرونا ویکسینز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. لیکن ایک کامن شکایت جو سامنے آئی ہے، کل ہماری ایک نیوکیسل، انگلینڈ نیوکیسل ایریا ہے جہاں بی بی سی کی ایک پریزنٹر تھی لیزا، جو بلڈ کلاٹنگ سے ویکسینیشن کے بعد انہیں بلڈ کلاٹنگ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے، انگلش میڈیا جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے اور اس کے گھر والے، کہ اس نے جب ویکسینیشن لگوائی تو اس کے ایک ہفتے کے بعد اس کو سر میں شدید درد ہوا اور وہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد اس کو بلیڈنگ ہوئی ناک سے اور اس کے بعد وہ ہاسپٹلائز ہوئی اور انٹینسیو کیئر میں ہی کل دوپہر کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. ویکسینیشن کے حوالے سے دنیا بہت ڈری ہوئی ہے ان واقعات، خاص کر اس بلڈ کلاٹ جو ویکسینیشن کے بعد ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اب تک جو بلڈ کلاٹنگ کے واقعات سامنے آئے ہیں، جو آکسفورڈ کی ویکسین ہے ایسٹرازینک، اس سے پوری دنیا میں، صرف یو کے میں نہیں ہے، کینیڈا میں، جرمنی میں، آسٹریلیا اور ان ملکوں نے اس کو سسپینڈ بھی کر، ایون ساؤتھ افریقہ میں ایسٹرازینک کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس کے بعد WHO نے اپنی تحقیق کی، یو کے نے اپنی تحقیق کی، ہر ملک نے اپنی اپنی تحقیق کی اور اس کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کیا، لیکن دوبارہ کھول دیا. اب دوبارہ کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے اس کے رزلٹس چیک کیے بلڈ کلاٹنگ کے، تو وہ بہت ہی ریئر تھے. یعنی اب تک کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہر 1,00,000 میں سے ایک شخص کو بلڈ کلاٹ کی شکایت آئی ہے. ایسٹرازینک ویکسین کے حوالے سے جب اس کو لگی تو اس کو بلڈ کلاٹ ہوا، اس شخص کو، ہر 1,00,000 میں سے ایک شخص. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے چانسز کتنے ریئر ہیں کہ ہر 1,00,000، یعنی اگر 10 لاکھ ویکسینز لگ چکی ہیں تو اس میں سے 24 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلڈ کلاٹ کے شکایت ہوئی. اور بلڈ کلاٹ سے جو مرنے والے ہیں، یعنی اگر 1,00,000 میں ایک شخص کو بلڈ کلاٹ ہو رہا ہے تو 10 لاکھ میں ایک شخص جو ہے وہ اس بلڈ کلاٹ سے مرا ہے. لیزا جو نیوکیسل جس کا میں نے آپ کو بتایا، یہ شاید یو کے کا پہلا واقعہ. بلڈ کلاٹ ہوئے ہیں یہاں پر 30 واقعات مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ شاید 30 واقعات جو ہیں بلڈ کلاٹنگ کے ہوئے ہیں. اس میں سے یہ لیزا دی فرسٹ ون تھی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کے گھر والے اور ہاسپٹل یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیتھ پہلے ہفتے میں ہی اس کو بلڈ کلاٹنگ کی شکایت ہوگی پہلی ویکسین سے، اور اس کی عمر تھی 44 ایئرز. بلڈ کلاٹنگ کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلڈ کلاٹنگ کی ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہے، یعنی ٹریٹیبل ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی کو بلڈ کلاٹ ہو گیا، جیسے لوگوں نے کرونا کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ جس کو کرونا ہوا وہ بس ختم، لیکن آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ریکور ہوئے ہیں. ایون 10 میں سے صرف ایک کی ڈیتھ کی اطلاع ہوتی تھی اور 9 جو ہیں وہ ریکور ہو جاتے تھے خود بخود. اسی طرح بلڈ کلاٹنگ کی بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل اگر کسی کو یہ ہو جائے. اچھا، اس کے ہونے کے جو چانسز ہیں وہ پہلی ویکسینیشن کے بعد، جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس کے مطابق، پہلے ہفتے، یعنی پہلی ویکسین، پہلی ڈوز کے بعد پہلے 4 دن سے لے کر 30 دن تک اس کے کلاٹنگ کے جو ہیں چانسز، وہ آپ کو سمٹمز اگر ہیں، اور سمٹمز اس کے کیا ہیں کہ آپ کو نیند، غنودگی سی رہتی ہے، اس کے بعد درد ہوگا، بلیڈنگ ہو سکتی ہے ناک سے، یا کہ ریڈش، اگر کسی جگہ پر کلاٹنگ ہے تو وہ جگہ آپ کی ریڈ اور سویلنگ ہو جائے گی اور ہاتھ لگانے سے بہت درد کرے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ڈاکٹرز یہاں کے ماہرین ہیں کلاٹنگ کے حوالے سے، یہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے حوالے سے جو فیکٹس انہوں نے بتائے ہیں. اور یہ شروع میں، یعنی پہلی ڈوز کے بعد ہی آپ کو یہ سمٹمز، اور سر درد بہت کامن ہے اس میں، کہ شدید سر درد، صرف سر درد نہیں، معمولی سر درد نہیں جو پیراسیٹامول یا کسی گولی سے ٹھیک ہو جائے، شدید سر میں درد جو برداشت سے باہر ہو، وہ برین میں اس کی بلڈ کلاٹنگ کے یا بلیڈنگ کے بتایا جا رہا ہے کہ دماغ میں اس کی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا سر میں درد کی وجہ جو ہے وہ کلاٹنگ ہو سکتی ہے. ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا، اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں. میں نے خود ایسٹرازینک لگوائی ہے اور میرے بہت سے دوستوں نے، قریبی جاننے والوں نے ایسٹرا لگوائی ہے. مجھے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسٹرا کے بعد سر میں درد اور بخار کچھ بھی نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا تھا. بہت سارے لوگوں کو ہوا بھی ہے، بخار ہوا، شیورنگ ہوئی، اور وہ بھی اس کو بلڈ کلاٹنگ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے کامن ہیں بخار ہونا یا سر میں درد ہونا، یہ تو بہت کامن ہے.
بلڈ کلاٹنگ بہت ریئر ہے، اس سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، ویکسین ضرور لگوائیں، لیکن اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی اگر بہت ڈر لگتا ہے ویکسین سے تو آپ دوسری ویکسینز جو ہے فائزر اسپیشلی، اس میں ابھی تک کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے، آپ وہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ لگوائیں، لیکن نہ لگوانا جو ہے یہ کوئی آپشن نہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ واقعات ہوئے ہیں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، مطلب مجھے اپنے کئی جاننے والے رشتہ دار جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم لگوائیں نہ، بلڈ کلاٹنگ ہو رہی ہے، بہت خطرناک ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ نہ تو ہارٹ اٹیک کی کوئی ابھی تک پوری دنیا میں کروڑوں کے حساب سے ایسٹرازینک ویکسینز باقی فائزر وغیرہ لگ چکی ہیں، لیکن کسی کو یہ ہارٹ اٹیک یا سٹروک یا ایسی کوئی شکایت ابھی تک سامنے ایک بھی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ بلڈ کلاٹنگ کے ضرور سامنے آئے ہیں، اس کی فگرز بہت بہت ریئر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، دیکھیں آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں، 100 سے زائد ملک ہیں، اور ان کی اپنی اپنی ایئر لائن ہے، اور وہ ایئر لائن ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹ روزانہ ہر سیکنڈ میں کتنے جہاز اس وقت فلائی کر رہے ہیں، لیکن سال میں ایک آدھ افسردہ واقعہ جو ہے کریش کا وہ ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ اگر لاکھوں جہاز روز اڑ رہے ہیں اور سال میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے تو حادثہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ اب دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جہاز میں سفر کرنا چھوڑ تو نہیں دیں گے، دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سیٹ بیلٹ آپ نے باندھنی ہے، سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے بہت سی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھنا چھوڑ دیں گے۔ کرونا سے بلڈ کلاٹنگ جو ہو رہی ہے وہ تو 80% ہے، لیکن اس سے جو ویکسین سے ہو رہی ہے وہ اونلی 1% ہے، بلکہ 1 سے بھی بہت نیچے ہے، 0.00 سم تھنگ ہے اس کے جو بلڈ کلاٹنگ کے چانسز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ کلاٹنگ کے حوالے سے بہت سی خبریں جو ہیں غلط بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ بلڈ کلاٹنگ سے فالج ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کوئی ایسا واقعہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، میڈیکل نے ابھی تک کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں کیا۔ یو کے میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جو جن کی ایج 50 سال سے نیچے ہے، چونکہ یہاں کا جو ریسرچ ہے اس کے مطابق جن کو بلڈ کلاٹ ہوا ہے وہ ینگر ایج میں تھے، یعنی 40 سال سے نیچے کے تھے۔ ایون دو یہ لیزا جو ہے بی بی سی کی پریزنٹر، اس کی ایج 44 تھی، لیکن جو زیادہ ریسرچ انہوں نے کی ہوئی تھی اس کے مطابق اس کی جو بلڈ کلاٹنگ ہوئی ہے ویکسینیشن کے بعد وہ 40 سال سے نیچے کے لوگوں کو تھی۔ اب ان کو ایسٹرازینک نہیں لگائی جا رہی، ان کو فائزر ویکسین لگا رہے ہیں، چونکہ فائزر میں ایسی کوئی کمپلینٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، نہ اولڈ ایج میں نہ ینگرز میں۔ شکریہ۔